امریکہ جو باضابطہ طور پر اس جنگ میں کود پڑا ہے تو کیا سوچ کر امریکہ نے یہ حکمت عملی اختیار کی، کیونکہ اس کو بھی اس اقدام کے لیے غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے کہ بغیر آپ نے سینٹ کی اجازت کے اٹیک کر دیا۔ حیرانی آپ کو ہے شاید کہ جی امریکہ اس جنگ میں کیوں کودا ہے، مجھے بالکل نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر اسرائیلی لابی بہت ایکٹیو ہے اور انہوں نے یہ یقین دلایا ٹرمپ کو کہ شاید ایران جو ہے ایٹم بم بنانے کے قریب ہے، جو جھوٹ تھا۔ اس طرح ایران نے جس انداز سے امریکہ کا مقابلہ کیا شاید ہمارے لیے مشکل ہوتا۔ ایران کے پاس آئل ہے، ایران کے پاس ایک پرانی تاریخ ہے جس کو وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ایرانی قوم ہیں۔ 30-40 سال سے ایران پہ سینکشنز ہیں، کوئی دوسرا ملک اس سے تجارت نہیں کر سکتا۔ خود پاکستان نے ایران سے سستی بجلی لینے کی کوشش کی، ہمیں روک دیا گیا۔ گیس پائپ لائن منصوبہ گیس آلموسٹ فائنل پائپ لائن منصوبہ فائنل سٹیجز پہ تھا، وہ ہمیں روک دیا گیا کیونکہ پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں اور ہم پاکستان کے لیے ابھی تو میرا نہیں خیال کہ جو ایران میں صورتحال ہے کوئی خطرے کی بات ہے، لیکن اگر اسی طریقے سے اسرائیل بڑھتا گیا تو کوئی بعید نہیں کہ پاکستان اس کا اگلا ٹارگٹ ہو، بلکہ یاتن یہو تو اوپنلی کہہ چکا ہے کہ جی پاکستان ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے۔ جب یہ قوم متحد ہو جائے اور مسلح افواج کی طاقت دنیا کو پتہ ہے تو متحدہ پاکستانی قوم اور زبردست پروفیشنل پاکستان آرمی، تو میرا اللہ کو منظور ہوا تو اگر انڈیا اتنے ویپن کے ساتھ مئی میں منہ کی کھا چکا ہے تو انشاءاللہ اسرائیل میں ہمت نہیں ہوتی۔ اس موجودہ صورتحال میں آپ کی یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل بالکل آپ سمجھے بیکار ہو گئی ہے، اس کا رول مجھے نظر نہیں آیا، خاص طور پہ پچھلے 1 سال سے جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہوا۔ اس طرح پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ رکوانے میں کردار ادا کیا، اسی طرح سے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس دنیا میں جہاں جہاں جنگیں جاری ہیں ان کو رکوانے میں کردار ادا کریں، اور شاید اسی سوچ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ رکوانے میں اس کا رول تھا۔ ہمارے جو پاکستان کے اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے جب سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کو اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم آپ کو امن کا نوبل پرائز دیں، تو اس خیال سے وہ اسرائیل پہ پریشر ڈال کے اسرائیل کو مجبور کر دے کہ ایران تو آج بھی کہتا ہے کہ اسرائیل اپنے حملے روک دے تو ہم بھی روک دیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اینگل 360 اور میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ سلگ رہا ہے، ایران اور اسرائیل کھلی جنگ میں آمنے سامنے آ چکے ہیں اور اب امریکہ بھی میدان میں کود پڑا ہے۔ جب میزائل گرتے ہیں تو اتحاد مضبوط ہوتے ہیں اور دشمنیاں گہری۔ اب ایک سوال ہمارے خطے میں گونجنے لگا ہے کہ کیا پاکستان بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے؟ تہران سے تل ابیب اور واشنگٹن سے اسلام آباد تک آج کی گفتگو میں ہم کھولیں گے اس جنگ کے پس پردہ اسباب، جانچیں گے اس کے اثرات اور پوچھیں گے کہ کیا پاکستان اگلا محاذ بن سکتا ہے۔ اور ان حالات میں جو دوسری بات زیر بحث ہے وہ ہے پاکستان کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنا۔ کیا یہ محض ایک علامتی عمل تھا یا ایک بڑی سفارتی حکمت عملی کا حصہ؟ آئیے جانتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی کے اس نئے رخ کو اس ایک ہنگامہ خیز دنیا میں امن کے پیغام کے ساتھ کس طرح دیکھا جا رہا ہے۔ اور ان تمام تر موضوعات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ڈیفنس انالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید قرار حسین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، خیریت سے سر؟ آپ؟ شکر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اس وقت سب کے سامنے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل اسرائیل اور فلسطین غزہ کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس سے اب ایران تک یہ صورتحال بڑھ کر آ چکی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اور دیگر بھی ایشوز ہیں جو ہمیں اس خطے میں جنگوں کی صورتحال اختیار کرتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن اب امریکہ جو باضابطہ طور پر اس جنگ میں کود پڑا ہے تو کیا سوچ کر امریکہ نے یہ حکمت عملی اختیار کی، کیونکہ اس کو بھی اس اقدام کے لیے غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے کہ بغیر آپ نے سینٹ کی اجازت کے اٹیک کر دیا؟ دیکھیں سامعین، اسرائیل ڈے 1 سے ہی فلسطینیوں پہ مظالم کرتا ہے اور اس کو اپنی سرزمین پہ کوئی مسلمان پسند نہیں ہے۔ اب اس نے بہانہ بنا کے حماس کے لوگوں کو شامل کر کے
1 سال پہلے اسرائیل پہ حملہ کرایا، یا حماس کے لوگوں نے نادانی میں صورتحال کو صحیح سمجھے بغیر حملہ کیا. اسرائیل پہ حملہ تو ہوا اور وہ حماس کی طرف سے ہوا. اب اس کے بعد سے 1 سال سے اوپر ہو گیا، نہ ہی اسرائیل کے مظالم فلسطینیوں پہ کم ہوئے، بلکہ وہ تو ان کو ابھی خوراک بھی پہنچنے نہیں دیتا. اسی طریقے سے پھر اس نے لبنان پہ حملہ کیا اور حزب اللہ کے چیف کو مارا. ایران کے اندر پھر حماس کے جو اسماعیل ہانیہ صاحب آئے ہوئے تھے ان کو شہید کیا. تو اسرائیل کی جو بھی سوچ ہے وہ تو ڈے ون سے ایسے ہی ہے کہ بربریت، ظلم اور طاقت کے بل بوتے پہ کمزور کو دبا لینا اور اپنا سکہ منوا لینا. اس سے پہلے 1967 میں بھی مڈل ایسٹ میں ایک پرابلم ہوا تھا. پھر 73 میں مصر نے جب سوئس کینال کراس کی تھی تو ان کی ایک بڑی مشہور ڈیفینسو لائن تھی جن کو یہ بارلیو لائن کہا کرتے تھے. اسرائیلی اس زمانے میں بھی کہتے تھے کوئی اس کو عبور نہیں کر سکتا، اور مصر نے وہ لائن عبور کر لی تھی. اور اس دور میں بھی ان کی سپورٹ کو امریکہ ہی آیا تھا. تو تاریخ تو یہ ہے کہ جب بھی اسرائیل پہ مشکل آئی امریکہ اس کی مدد کو آ جاتا. ابھی حیرانی آپ کو ہے شاید کہ جی امریکہ اس جنگ میں کیوں کودا ہے، مجھے بالکل نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ جی 73 میں جب مصر نے سوئز نائل کینال کراس کی تھی اور اس کے بعد بالکل اسرائیل کی ڈیفینسو لائن انہوں نے بریچ کر دی تھی تو امریکہ آ گیا تھا. ابھی بھی امریکہ کے اندر اسرائیلی لابی بہت ایکٹیو ہے، اور انہوں نے یہ یقین دلایا ٹرمپ کو کہ شاید ایران جو ہے ایٹم بم بنانے کے قریب ہے، جو جھوٹ تھا. اور اس سے پہلے امریکہ نے ایک جھوٹ کی بنیاد پہ عراق میں بھی حملہ کیا تھا، اور وہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن آج تک مجھے تو نہیں نظر آئے اور ان کو امریکن کو بھی نہیں ملے. لیکن ایک ترقی کرتا ہوا پرامن عراق بالکل پسماندگی کی طرف چلا گیا اور لاکھوں لوگ عراقی مارے گئے اس میں. اب جب ایران کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا تو مین تو ان کو پرابلم یہی تھا کہ ایران واحد ملک تھا جو غریب فلسطینیوں کی مدد کر رہا تھا، ورنہ مڈل ایسٹ کے کسی بھی ملک میں یا تو ہمت نہیں تھی یا ان کی اپنی مجبوریاں، سیاسی مجبوریاں جو بھی آپ کہہ لیں، تو زبانی یا اسٹیٹمنٹ کی حد تک تو کسی ایک ملک نے کہا ہوگا کہ جی اسرائیل نے زیادتیاں کی ہیں فلسطینیوں پہ. لیکن پریکٹیکلی جس انداز سے ایران مدد کرتا آیا ہے فلسطینیوں کی، تو اس مدد کو روکنے کے لیے سب سے پہلے تو انہوں نے شام کی حکومت چینج کی. ان کا ایک یہ بھی ویپن ہے رجیم چینج. اور جو شام کی سیریا کی گورنمنٹ چینج ہوئی وہ صرف اسی لیے چینج کی گئی کہ ایران جو شام کے راستے مظلوم فلسطینیوں کو لبنان کے راستے، شام کے راستے جو سپورٹ کرتا تھا، جو مدد کرتا تھا، تو وہ نہ کی جا سکتے. جب شام کو انہوں نے اپنے زیر اثر کر لیا اس کے بعد انہوں نے ایران پہ حملہ کیا. ان کا بالکل خیال نہیں تھا اسرائیلیوں کا، اور نہ ہی اس کے اسرائیلیوں کے جو سپورٹر ہیں امریکہ میں، کہ جی ایران اس جنگ کو اتنا طول دے پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی 30-40 سال سے ایران پہ سینکشنز ہیں. کوئی دوسرا ملک اس سے تجارت نہیں کر سکتا. خود پاکستان نے ایران سے سستی بجلی لینے کی کوشش کی، ہمیں روک دیا گیا. گیس پائپ لائن منصوبہ گیس نہیں ہو سکا، آلموسٹ فائنل پائپ لائن منصوبہ فائنل سٹیجز پہ تھا، وہ ہمیں روک دیا گیا. کیونکہ پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، اور ہم اس طرح ایران نے جس انداز سے امریکہ کا مقابلہ کیا
شاید ہمارے لیے مشکل ہوتا. ایران کے پاس آئل ہے, ایران کے پاس ایک پرانی تاریخ ہے جس کو وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ایرانی قوم ہیں, اور بدقسمتی سے ہم پاکستان میں ہم سندھی ہیں, ہم بلوچی ہیں, ہم پٹھان ہیں, ہم مہاجر ہیں, ہم کشمیری ہیں, پھر ہم ساؤتھ پنجاب کے ہیں, ہم سینٹرل پنجاب کے ہیں. تو ہمارے ہاں وہ ایک ابھی تک یونٹی پیدا نہیں ہوئی ہے, اور جب تک کسی بھی قوم میں یونٹی پیدا نہ ہو دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو پاکستان کے لیے ابھی تو میرا نہیں خیال کہ جو ایران میں صورتحال ہے کوئی خطرے کی بات ہے, لیکن اگر اسی طریقے سے اسرائیل بڑھتا گیا تو کوئی بعید نہیں کہ پاکستان اس کا اگلا ٹارگٹ ہو. بلکہ یاتن یہو تو اوپنلی کہہ چکا ہے کہ جی پاکستان ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس جو ویپن ہے وہ ایران کے پاس ویپن نہیں ہے. تو یہ جو آپ کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے ہیں یہ بیسیکلی جنگیں روکنے کے لیے ہوتے ہیں اور بہت کم استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے ان ہتھیاروں کا استعمال کرنے کا, اور بیسیکلی اس کو ڈیٹرنس کہتے ہیں کہ دوسرے کو روکنا کہ جو وہ ڈر کی وجہ سے آپ پہ حملہ نہ کرے. تو الحمدللہ فوج پاکستان بہت مضبوط ہیں. پاکستانی قوم کی یہ خوبی رہی ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ, لسانی بنیادوں پہ, سیکٹیرین بیسس پہ ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, جھگڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب بھی پاکستان پہ کوئی مشکل وقت آیا, پاکستان کی سالمیت پہ کسی نے انگلی اٹھائی, میلی آنکھ سے دیکھا, تو یہ پوری قوم یونائٹ ہو جاتی ہے. اور جب یہ قوم متحد ہو جائے اور مسلح افواج کی طاقت دنیا کو پتہ ہے, تو متحدہ پاکستانی قوم اور زبردست پروفیشنل پاکستان آرمی, تو میرا اللہ کو منظور ہوا. تو اگر انڈیا اتنے ویپن کے ساتھ مئی میں منہ کی کھا چکا ہے تو انشاءاللہ اسرائیل میں ہمت نہیں ہو. صحیح. انڈیا کا ذکر آپ نے کیا تو یہاں پر میں آپ کی ہی بات سے کچھ اور بھی سوالات نکالتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس خطے میں منی نیتن یاہو کے طور پہ نریندر مودی موجود ہیں, یا پھر ان کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی ان کی ایک شکل میں نریندر مودی کا وہی ہمیں کردار نظر آتا ہے جو نیتن یاہو کا ہے, تو وہ ایک ایسی کوشش کر بھی چکے ہیں اور پھر ان کو جواب بھی اس کا بھرپور دیا جا چکا ہے. لیکن اس وقت ہم جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے مابین جس بڑھتی ہوئی جنگ کو رکوانے کی کوشش کی امریکہ نے, اور انہوں نے بیچ میں میڈیٹر کا کردار ادا کیا, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جس طرح وہ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کو, سیز فائر کو مزید کنٹینیو کروانے کے لیے ڈائلاگ سیشن کی طرف جا رہے تھے, ایران کے ساتھ مذاکرات کا ایک سلسلہ چل رہا تھا, کیا ٹرمپ کو اس وقت میڈیٹر کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ اسرائیل کا ہم نوا بن کے ایران پر حملہ کر دیا جائے؟ بالکل آپ نے ایسے ہی کہا. دیکھیں ٹرمپ کی جب انتخابی مہم جاری تھی نا, تو اس کے بڑے نعروں میں سے تجارت کو بڑھانا اور جنگوں کو ختم کرنا تھا. اچھا, اس نے پاکستان اور انڈیا کا جو بھی مس ہیپ ہوا پہلگام واقعہ کے بعد, جو آپ کو معلوم ہے پہلگام مودی کا اور راک اپنا پلان کیا ہوا تھا, اور مودی سرکار گجرات میں الیکشن ہارنے کے قریب تھی تو اس نے جھوٹا ڈرامہ کیا, ہمیشہ سے لوگ کرتے آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں جو امریکہ کا کردار تھا وہ بہت پازیٹیو تھا, اور دونوں چونکہ ممالک جوہری ہتھیار رکھتے ہیں, پاکستان بھی انڈیا بھی, اور خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی تو ایک بڑی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتی تھی. یعنی پاکستان نے بر وقت بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کیا جس کی وجہ سے ایک بڑی جنگ رک گئی. ایسے ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ خود انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی امریکہ سے جنگ رکوانے کی, کیونکہ اگر میں آپ کو تھوڑے سے اس کے ایونٹ دہرا دوں, 7 مئی کو انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا, اس کے جواب میں اس کے آپ کو پتہ 6 طیارے گرے. اب 8 تاریخ کو اس کے طیارے نہیں اڑے, 8 تاریخ کو پھر انہوں نے ڈرون بھیجے, ایک کے بعد دوسرا تعداد میں ڈرون آتے رہے. اچھا, ڈرون بھی اسرائیل کے ہی دیے ہوئے تھے انڈیا کو, اور اسرائیل نے انہی ڈرونز کے ذریعے بہت مظالم کیے مظلوم فلسطینیوں پہ, لبنان کے مسلمانوں پہ. تو انڈیا کا بھی یہی خیال تھا کہ جس انداز سے ان ڈرون نے وہاں پہ نقصان پہنچایا تو یہ پاکستان کا بھی نقصان پہنچائیں گے.
لیکن الحمدللہ ہماری مسلح افواج نے، ہماری عوام نے ان کو نہ صرف ناکارہ بنایا، بلکہ ہمارے تو بچے، اگر آپ نے کچھ سوشل میڈیا پہ جس ویڈیوز طرح کے دیکھی مناظر ہیں، سب کے سامنے تھے کہ ہاں، ساتھ کھڑے اس کو گرانے کے گرا لیے، رہے ہیں اور چھوٹے ویپن کے ساتھ گرا رہے ہیں، نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی بھاگ رہا تھا، انجوائے کر رہے تھے. تو ان کو 8 تاریخ کو بھی اپنے دوسرے فیز میں، جس کو انہوں نے ڈرون کے ذریعے جیتنے کی کوشش کی، ناکامی ہوئی. اور اس کے بعد پھر پاکستان نے چونکہ کہا تھا کہ شروع آپ نے کرنی ہے اور جنگ کا اختتام ہم کریں گے، اور جس انداز سے الحمدللہ پاکستان نے اس کا جواب دیا. اچھا، پاکستان کے اور ہندوستان کے ان دونوں جو ایکشن تھے ان میں فرق ہے. 7 مئی کو انہوں نے ہمارے مدرسوں کو نشانہ بنایا، جھوٹ کی بنیاد پہ، جہاں پہ بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں، ہمارے سویلینز کو نشانہ بنایا، ہماری کشمیر میں سویلین آبادی کو نشانہ بنایا. اور ہم نے جو بھی ٹارگٹ چنے وہ خالص ہندوستان کے فوج کے ٹارگٹ تھے، ان کے دفاعی ٹارگٹ تھے. پاکستان نے کسی مندر کو نشانہ نہیں بنایا، پاکستان نے کسی سویلین کو نہیں مارا. پاکستان نے جیسے ہی جواب دیا، اور یہ 10 مئی کو جواب دیا تھا پاکستان نے، اور 10 مئی کو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ رافیل کے بعد ڈرون بیکار ہوئے، ابھی نہ ان کے پاس رافیل. اچھا، رافیل بھی جو ہمارے پاس ایک کنفرم رپورٹ تھی کہ 7 مئی کو تو انہوں نے رافیل اڑائے، 8 کو ان کے پائلٹس نے کہا کہ جو رافیل میں پرابلم ہے. حالانکہ رافیل بہت اچھا ہتھیار ہے، لیکن اڑانے والا اندر کون بیٹھا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ورنہ ہمارے تو ایم عالم نے ایک چھوٹے سے ہتھیارے سے 65 میں ان کے 5 تاریخ دن میں گرا دیے تھے. تو جب ان کے پائلٹس نے کہا کہ اس میں پرابلم ہے، تو انہوں نے پھر 8 تاریخ کو کوئی ہتھیارہ نہیں اڑایا. سارے کے سارے، میں دوسرے الفاظ میں ایئر فورس کی زبان میں کہوں گا، ان کے گراؤنڈ ہو گئے ایئر فورس کے سارے ہتھیارے. پھر وہ ڈرونز کی طرف آئے، اور جب ان کو ڈرون میں بھی کامیابی نہیں ہوئی، خاطر خواہ کامیابی بالکل نہیں ملی، اور پاکستان کا جو جواب تھا اس سے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہم نے، پنجابی سے کہتے ہیں نا، غلط پنگا لے لیا. وہ انہوں نے غلط پنگا لیا اور عقل مندی کی. ابھی بھی میں کہتا ہوں عقل مندی. دیکھیں، جنگ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوتی، بالکل، نہ ہی جیتنے والے کے لیے، نہ ہی ہارنے والے کے لیے. جنگوں میں صرف نقصان ہوتا ہے، اور ہمیشہ امن کو موقع دینا چاہیے. ہندوستان کی عوام کی حالت پاکستان کی عوام سے بہت بری ہے. انہوں نے ایک اپنے نیشنل سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں غربت کے، اور وہ پینے کا پانی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس صحت کی سہولتیں نہیں ہیں. 3 کی چھتوں والے کمروں میں، ایک کے کمرے میں ان کے 10 فیملی کے ممبر رہتے ہیں. تو انڈین عوام کو چاہیے کہ آپ کس بندے کو ووٹ دیتے ہیں. مودی پاگل آدمی ہے، ساری دنیا اس کو گجرات کا کسائی کہتی ہے. نہ اس کے بچے ہیں، جس کے اپنے بچے نہیں ہیں وہ دوسرے بچوں کا کیا درد محسوس کرے گا. اسی طریقے سے اس نے کشمیر میں مظالم دبا کے کیے، مسلمانوں پہ اس نے دبا کے مظالم کیے. تو ابھی مناسب وقت یہی ہے کہ جیسے ہی الیکشن آتا ہے تو ہندوستان کے عوام کو چاہیے کہ اس خطے کی بہتری کے لیے، خود انڈیا کے اپنے عوام کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کسی مودی کو ریجیکٹ کریں، ایسے بندے کو ووٹ دیں جو امن چاہتا ہو، جو خود بھی پرامن ہو اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے دے. اچھا، اس وقت پیس نوبل کی جو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر جب وائٹ ہاؤس میں ملاقات کر کے آئے تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا تھا. اب اس کو خاصا کرٹیسزم کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ایسے شخص کو کہ جو جنگیں کر رہا ہو یا جو دیگر ممالک پہ ڈرونز کے ذریعے اٹیک کر رہا ہو یا پھر بم گرا رہا ہو، آپ اس کو کس طرح سے نوبل انعام دے سکتے ہیں. تو اب پاکستان کی جو حکمت عملی تھی یا اس کے پیچھے جو سوچ تھی جس کے تحت پاکستان نے نامینیٹ کیا تھا ٹرمپ کو، وہ یہ کہ جس طرح پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ رکوانے میں کردار ادا کیا، اسی طرح سے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس دنیا میں جہاں جہاں جنگیں جاری ہیں ان کو رکوانے میں کردار ادا کریں، اور شاید اسی سوچ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا. بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک تو اس کی اپنی پری الیکشن جتنی بھی تقریریں تھیں اس میں وہ یہی بات کرتا تھا کہ جنگیں نہیں چاہیے. اس نے یوکرین کی اور رشیا کی جنگ رکوانے کی پوری کوشش کی. اس نے کہا جی تجارت بڑھانی ہے، سارے اس کے بیانات دیکھ لیں، تجارت بڑھانی ہے، جنگیں نہیں کرنی. پاکستان اور انڈیا کی جنگ رکوانے میں اس کا رول تھا.
تو اس بیس کے اوپر دوسرا یہ تھا کہ ہمارے جو پاکستان کے اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے جب سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کو اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم آپ کو امن کا نوبل پرائز دیں، تو اس خیال سے وہ اسرائیل پہ پریشر ڈال کے اسرائیل کو مجبور کر دے کہ ایران تو آج بھی کہتا ہے کہ اسرائیل اپنے حملے روک دو تو ہم بھی روک دیں گے۔ اسرائیل نے اگریشن کی ہے، ایران نے تو نہیں کیا۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اسرائیل کی جو لابی واشنگٹن میں ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں نا، وہ کان بھرنے والے لوگ، تو اس کے جو وہ کان بھرنے والے اس کو غلط رپورٹ آتے ہیں، اس کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ پوری دنیا کا چودھری ہے امریکہ، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہر خطے میں اس کا انٹرسٹ ہے، اور ہر خطے کی رپورٹ کے اوپر انہوں نے کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہوتا ہے، خاص طور پہ ایسے ممالک میں جہاں پہ امریکہ کے انٹرسٹ ہیں۔ تو امریکہ کے جہاں انٹرسٹ ہے ان میں سب سے بڑا انٹرسٹ ہے اسرائیل۔ کوئی بھی حکومت آ جائے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے یہی دیکھا ہے کہ امریکہ سب سے جو کلوز ہوتا ہے وہ اسرائیل کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اسرائیل نے NPT پہ سائن نہیں کیے، اسرائیل تو کسی بھی جو نا انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی والے کو وزٹ کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا، سارا پریشر ایران پہ کیوں ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں آپ کی یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل بالکل آپ سمجھے بیکار ہو گئی ہے، اس کا رول مجھے نظر نہیں آیا، خاص طور پہ پچھلے 1 سال سے جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسرائیل کے خلاف جب فیصلہ دے دیا تو یہاں پہ امریکہ کو، یورپین کنٹریز کو چاہیے تھا کہ اس کو امپلیمنٹ کراتے، انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کرایا۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، پھر بھی پاکستان کو شاید امید ہو کہ اگر ہم ٹرمپ کو یہ کہیں کہ ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں، نامینیٹ کر رہے ہیں آپ کو نوبل پرائز کے لیے، تو اس خیال سے وہ اسرائیل کو روک لے اور ایران کا اور اسرائیل کا تنازع گفت و شنید کے ذریعے حل ہو جائے۔ اور اگر یہ معاملات بات چیت سے، مذاکرات کے ڈائلاگ کے ذریعے ہو جاتے ہیں تو کیا جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایران بھرپور جوابی کارروائی کا اختیار رکھتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، تو کیا وہ دے گا جواب، یا پھر وہ مصالحت سے کام لیتے ہوئے جنگ کو بڑھانے سے بچنے کے لیے اس وقت ڈائلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے معاملہ ختم کرے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے ایران کے لوگ جو ہے نا ان میں ول پاور بہت ہے، لیکن جنگیں ول پاور کے علاوہ ویپن سے لڑی جاتی ہیں۔ ایران کے پاس ایئر فورس نہ ہونے کے برابر ہے، ایران کے پاس نیوی نہ ہونے کے برابر ہے، ایران کے پاس دشمن کے جہازوں کو روکنے کے لیے ایران کی آرمی کے پاس ایئر ڈیفنس یونٹس نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ ایران کے پاس جو ہیں وہ ان کے میزائل ہیں، میزائل کا بھی بڑا مان تھا اسرائیل کو، جی کوئی ہمارے ہاں میزائل نہیں آ سکتا، ان کے اس مان کو تو توڑ دیا ایران نے، پہنچے ہیں، اسرائیل میں نقصان بھی کیا ایرانی میزائلز نے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک تعداد ہے، اب جو ان کے پاس پرانے تھے 1 دن 2 دن ہفتہ ہو گیا 10 دن، الٹیمیٹلی وہ ختم ہوں گے اور نئے بنانے ان کے لیے آسان نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر کی حیثیت سے میری رائے ہے کہ ایران کا اسٹیمنا اسرائیل جتنا نہیں ہوگا، جبکہ اسرائیل کو جو اس کے ویپن استعمال ہو رہے ہیں اس کی ریپلینشمنٹ امریکہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک ول پاور، ایک غیرت، اور چونکہ انہوں نے ایرانی قوم کو للکارا ہے، اس کی بنیاد پہ ایران کو ڈٹے رہنا چاہیے، اور دیگر ممالک کو بھی، خاص طور پہ رشیا کا ایک معاہدہ ہے ایران کے ساتھ کہ اگر دونوں میں سے کسی کے بھی اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ اس کو سپورٹ کرے گا، رشیا کو اس کی سپورٹ کے لیے آنا چاہیے، چائنا کے انٹرسٹ ہیں، چائنا کو اس کی سپورٹ کے لیے آنا چاہیے، اور خطے کے دیگر جتنے بھی ممالک، عرب ممالک ہیں، پاکستان ہے، ترکی ہے، اگر ایٹ لیسٹ آپ اس کو اسلحہ نہیں دے سکتے ایران کو، تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ جی ہم ان ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کر رہے ہیں جو ایران کے خلاف اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس تیل ایک ہتھیار ہے، اور اگر وہ تھوڑی سی یونٹی ہو تو میرا خیال ہے مشکل نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ربط قائم موج دریا سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں ہے۔
اور شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا. جب مشرق وسطیٰ جنگ کے دہانے پر کھڑا ہو تو پاکستان جیسے ممالک کے لیے ہر قدم ناپ تول کر چلنا لازم ہو جاتا ہے. عالمی سیاست میں غیر جانبداری بعض اوقات ایک حفاظت ہوتی ہے اور بعض اوقات ایک فریب. خبردار رہیے اور باخبر رہیے کیونکہ اگلی فالٹ لائن شاید ہمارے بہت قریب ہو. آج کے اس پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا ہی. اگلے پوڈ کاسٹ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.